جس کو رسول پاک کی الفت نہیں ملی، جس کو رسول پاک کی الفت نہیں ملی، دونوں جہاں کی اس کو رحمت نہیں ملی۔ دنیا کی ساری نعمتیں مل بھی گئیں تو کیا، دنیا کی ساری نعمتیں مل بھی گئیں تو کیا، عشق نبی کی جس کو دولت نہیں ملی۔ دوستوں، ایک انعام وہ ہوتا ہے جو استاد اپنے شاگرد کو مانگنے پر دیتا ہے، جو بڑا اپنے چھوٹے کو مانگنے پر دیتا ہے، جو باپ اپنی اولاد کو مانگنے پر، سوال کرنے پر دیتا ہے۔ اور ایک انعام وہ ہوتا ہے جو استاد بن مانگے دیتا ہے، جو بڑا بن مانگے دیتا ہے، جو والد اپنے بیٹے کو بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ کس بنیاد پر دیتا ہے؟ اس کی صلاحیت کو دیکھ کر کے دیتا ہے، اس کی محنت کو دیکھ کر کے دیتا ہے، اس کے شوق اور لگن کو اور جذبے کو دیکھ کر کے دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ الب نشرہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 انعامات کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ تینوں انعامات اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر مانگے، بغیر درخواست کے عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ فرعون کو وحدانیت کی اور حقانیت کی دعوت دیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست فرمائی کہ ان کا شرح صدر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے، ان کے سینے کو کھول دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو محفوظ فرمایا ہے، چنانچہ قرآن مجید کے اندر آیا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدری، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، میرے سینے کو کھول دے کہ میں بڑی سی بڑی مشکل کے لیے تیار رہوں۔ ویسر لی امری، اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے کہ راہ کی رکاوٹیں، راستے کی رکاوٹیں بھی مجھے نہ روک سکے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ بات سمجھ سکیں۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے گھر والوں میں سے، میرے اہل بیت میں سے کسی کو میرا وزیر بنا دے، کسی کو میرا دست و بازو بنا دے۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری، حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دے اور اس کے ذریعے سے میری قوت مضبوط فرما دے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو میرے معاملے میں شریک بنا دے، میرا رفیق اور میرا دوست بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ 5 دعائیں مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ انہوں نے درخواست کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا، ان کے سینے کو کھول دیا، ان کو فصاحت و بلاغت عطا فرما دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر اور رفیق بنا دیا، اور ان کے معاملے کو ان کے لیے آسان کر دیا گیا۔ یعنی جتنی بھی چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، جو بھی درخواست کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا۔ دوستوں، قربان جاؤں آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب آپ کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بن مانگے عطا فرما دیا، بن مانگے آپ کا شرح صدر فرما دیا، آپ کے سینے کو کھول دیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ دوستو، شرح صدر کیا ہے؟ شرح صدر کی تفسیر سمجھنے کے لیے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتا ہوں، اور وہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرح صدر سے مراد علم اور حلم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خزانے عطا کیے، ایک علم کا خزانہ عطا کیا اور دوسرا حلم کا خزانہ عطا فرمایا۔ علم سے دماغ روشن اور حلم سے دل روشن کر دیا۔ آپ کو اولین و آخرین کا جتنا علم ہے وہ سب کا سب علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ماننا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل ہیں، تمام نبیوں میں فضیلت رکھنے والے ہیں، اسی طرح سے آپ کو سب سے زیادہ علم دیا گیا، آپ کو سب سے زیادہ فضل و کمال دیا گیا، آپ کو نبوت کا علم دیا گیا، آپ کو دعوت کا علم دیا گیا، آپ کو تبلیغ کا علم دیا گیا، آپ کو فیصلہ کرنے کا علم دیا گیا، آپ کو لوگوں کو سمجھانے کا علم دیا گیا۔ غرض نبوت کے لیے جتنے بھی علوم ضروری تھے سارے علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ جو چیزیں آپ کے لیے ضروری نہیں تھی، نبوت کے شایان شان نہیں تھی، ان چیزوں کا علم آپ کو نہیں دیا گیا۔ آپ کو جادو کا علم نہیں دیا گیا، آپ کو کہانت کا علم نہیں دیا گیا۔ غرض یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ علم کا خزانہ عطا فرمایا، اور جتنے بھی علوم ضروری تھے نبوت کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما دیے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے علم کا دریا بہا دیا۔ الم نشرح لک صدرک۔ اور حلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا عطا فرمایا، برداشت ایسی عطا فرمائی، اور ایسا حوصلہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا کہ دنیا میں اس کی کہیں کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اس سلسلے میں صرف دو واقعات کا ذکر کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ طائف کے لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، ان کی تبلیغ کی جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض سے طائف تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف یہ کہ بات نہیں مانی، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ بدسلوکی سے پیش آئے، بدسلوکی کا معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، آپ کو پریشان کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے، ان کو دعوت دیتے تو اوباش قسم کے لڑکے شور و ہنگامہ کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی گئی، آپ کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانی کے چھینٹے چہرے انور پر مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بددعا فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رحمت بن کر کے آیا ہوں، میں زحمت بن کر کے نہیں آیا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت کا ایسا نمونہ ہے جو دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اور ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب فتح مکہ ہوا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو پریشان کیا تھا، جنہوں نے زندگی دوبھر کر دی تھی صحابہ کرام کی، مسلمانوں کی زندگی پریشان کن کر دی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجرم بن کر کے کھڑے تھے۔ خوف کے مارے ان پر کپ کپی طاری تھی، اور اس انتظار تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے کیا پیغام آتا ہے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج ان سے انتقام لیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قریشیوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ ان کے بدن پر کپ کپی طاری تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اقول کما قال یوسف لاخوته، کہ میں وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی سرزنش نہیں، کوئی دار و گیر نہیں، کوئی پکڑ نہیں، فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم کا نمونہ تھا جو دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ کیسا بوجھ؟ کس چیز کا بوجھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ فکر ستاتی رہتی تھی کہ کس طرح سے لوگ ایک اللہ کی عبادت میں لگ جائیں،
جو لوگ شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے ان کی شرک و بت پرستی آپ کو پریشان کیے رہتی تھی، کمزوروں پر ظلم ہو رہا تھا، ذرا ذرا سی بات پر لڑائیاں، انتقامی لڑائیاں چلتی تھیں، 100 برس تک انتقامی لڑائیاں چلتی تھیں۔ ان کی حالت کو دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا، ہم نے نبوت عطا کر دیا، ایمان عطا کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسا بلند کیا؟ ہم سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن کوئی اپنی پوری زندگی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی رٹ لگاتے رہے، لیکن محمد الرسول اللہ نہ پڑھے تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ جب تک وہ محمد الرسول اللہ اپنے کلمے کے ساتھ شامل نہیں کرے گا مسلمان نہیں ہوگا۔ مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ کیا اس کی اذان ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چھوڑ دیا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن اب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا اس کی اذان ہو گئی؟ ہاں اس کی اذان ہو گئی۔ کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اذان میں شامل کر لیا۔ مکبر تکبیر کہتا ہے اور اپنی تکبیر اشہد ان محمد الرسول اللہ چھوڑ دیتا ہے، کیا اس کی تکبیر ہو گئی؟ اس کی تکبیر نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس نے محمد الرسول اللہ کا نام چھوڑ دیا، اس کا ذکر چھوڑ دیا۔ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز میں ہم نے ثنا پڑھی اور ثنا پڑھنے کے بعد دعا پڑھ دی، کیا جنازے کی نماز مکمل ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ ہم نے درود شریف نہیں پڑھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں کیا۔ پھر ثنا پڑھی، دوبارہ نماز جب ہم نے پڑھی تو پہلے ثنا پڑھی، پھر درود شریف پڑھی اور پھر دعا پڑھی، نماز ہو گئی؟ ہاں ہو گئی، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ گیا۔ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر کلمہ نامکمل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر نماز نامکمل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر جنازے کی نماز نامکمل۔ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جائے گا تب تک یہ چیزیں مکمل نہیں ہوں گی۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو اس ذکر میں آپ کو شامل کیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کا نام لیا جائے گا، اور یہ قیامت تک لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی، جہاں جہاں خدا کی خدائی کا ڈنکا بجے گا وہاں وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی کا ڈنکا بجے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔